ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من علامات السعادہ والفلاح ان العبد کلما زید فی عملہ زید فی تواضعہ ورحمتہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ اپنا نظر کرم فرماتا ہے، اور جو سعادت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، انسان کی سعادت اور کامیابی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جتنا وہ انسان علم میں اضافہ ہوتا ہے اس انسان کے، اس آدمی کے، اتنا ہی زیادہ اس کے تواضع میں اضافہ ہوتا ہے، اور ورحمت ہی، اور اس میں اس کے کردار میں رحمت کا عنصر غالب ہو رہتا ہے. یہ تب ہوگا جب علم میں اضافہ ہوگا. تو جب جتنا علم میں اضافہ ہوگا اتنا تواضع میں اضافہ ہوگا اور رحمت میں ہوگا، انسان کے پر اس میں رحمت ہوگی. اور پھر فرمایا کہ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زِيدَ فِي خَوْفِهِ وَحَذْرِهِ. اور کہنا ہے جتنا اس کا عمل اچھا ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف اس کے کردار میں بڑھے گا. تو مطلب یہ عمل سے خوف اللہ تعالیٰ کا بڑھتا ہے. اور پھر کہنا وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عُمُرِهِ نُقِصَ فِي الْحَرْثِ. اب یہ دیکھیں کہ اور جتنا اس آدمی کی عمر میں اضافہ ہوگا، جتنا وہ آدمی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، کہنا اتنا زیادہ دنیا کی حرص اس میں کم ہوگی. اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ واقعی میں ہو رہا ہے ہم لوگوں میں یا نہیں ہو رہا ہے. کہ جتنا عمر بڑھ رہی ہے اتنی کہہ رہے ہیں دنیا کی حرص کم ہوگی، لیکن یہ تبھی ہوگا جب علم ہوگا. اور کہنا وَكُلَّمَا زِيدَ فِي مَالِهِ زِيدَ فِي سَخَائِهِ وَبَذْلِهِ. اور جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے نوازے گا اتنا زیادہ اس میں سخاوت کا عنصر زیادہ ہوگا. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے. پھر وَكُلَّمَا زِيدَ فِي قَدْرِهِ وَجَاهِهِ زِيدَ فِي قُرْبِهِ مِنَ النَّاسِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ وَتَوَاضُعِهِ. یہ سب بہت اہم چیز ہے، میں سمجھتا ہوں بہت کہنا ہے. اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو وجاہت دے گا، مطلب اس کو ایک سٹیٹس دے گا، لوگوں میں اس کا نام ہوگا، یعنی جتنا وہ معروف ہوگا لوگوں میں، کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو لوگوں سے قریب پائے گا. اور کہتے ہیں اور اتنا زیادہ یہ بندہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف توجہ دے گا. یہ زبردست بات ہے. بالکل ہم لوگ بالکل الٹا ہوتا ہے نا، کہ جتنا زیادہ آدمی کو پاور مل گیا، نام مل گیا، ایک سٹیٹس ہو گیا، اتنا وہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے اور پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں بس میرا کام ہو گیا نعوذ باللہ. یہ کہنا نہیں، اگر اللہ نے کرم کیا ہے تو جتنا تم کو معرفت لوگوں میں ہوگی، جتنا تمہارا سٹیٹس بڑھے گا، تو کہنے اتنا تم اپنے آپ کو فی قربہ من الناس، اپنے کو تم لوگوں کے قریب پاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں لوگوں کی محبت ہوگی. اور وقضاء حوائجہم، اور ان کی حاجتوں کو تم پورا کرنے کی پوری کوشش کرو گے. اور والتواضع لہم، اور تم کے اس میں تواضع، یعنی لوگوں کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمبل محسوس کرو گے. کہ یہ ان لوگوں کی علامتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں وعلامات الشقاوہ، اور شقاوت کی علامتیں کیا ہیں صاحب؟ پہلی جو پیراگراف تھا یہ سعادت والا تھا، اب شقاوت والا ہے کہ جن پہ اللہ جو بہت بدبخت ہیں، بہت ہی انفارچونیٹ لوگ ہیں. کہتے ہیں انہو کلما زید فی عملہ زید فی کبرہ وتیہ. ان کی علامت ہے کہ جتنا علم ان کو حاصل ہوتا ہے اتنا زیادہ صاحب ان کا اکڑپن بڑھتا ہے، مطلب تکبر بڑھتا ہے. تو جتنا علم بڑھا اتنا تکبر بڑھا صاحب، نعوذ باللہ. تو یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی.
اور وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زِيدَ فِي فَخْرِهِ وَاحْتِقَارِهِ لِلنَّاسِ وَحُسْنِ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ. وہ کہتے ہیں جتنا یہ اچھا عمل کریں گے، عجیب بات یہ اتنا ان میں فخر کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ. اور وَاحْتِقَارِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ صاحب میں نے تو اتنا نماز پڑھ لی، میں نے تو اتنا کر لیا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیکار لوگ ہیں. میں مسجد جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نے اتنے قرآن شریف ختم کیے، یہ لوگ تو بیکار لوگ ہیں. تو کہنے ہیں کہ یہ تو شقاوت کی بات ہے. اور وحسن ظنہ بنفسی، یہ دیکھیں صاحب ان کو اپنے سے ہی حسن ظن ہے. یعنی اس کو کسی بزرگ نے لکھا تھا کہ یہ شقاوت کی بات ہے کہ آدمی کو اپنے سے محبت ہو جائے. آپ جو کہتے ہیں اپنی بلائیں خود لیں، آئینے میں کھڑے ہو گئے کہ بھائی میں نے جو کام کیا ہے، میں جو عبادت کرتا ہوں، میں جو اسلام کو سمجھا ہوں، کوئی نہیں سمجھا. تو یہ کہنے وحسن ظنہ بنفسہ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي قَدْرِهِ وَحَاجِ زِيدَ فِي كِبْرِهِ وَتِيهِ. وہ کہنا ایسی جتنا وہ کیا ہوا بھائی نہیں ہو. اچھا ڈاکٹر خالد کہہ رہے ہیں کہ وہ میں بھیج دیتا ہوں. اچھا ایک منٹ سر. جی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کلما زید فی قدر، اور ایسی جتنا وہ فیمس ہوں گے لوگوں میں، اتنی زیادہ ان میں تکبر اور جو کہتے ہیں اکڑپن بڑھے گا. وَهَذِهِ الْأُمُورُ ابْتِلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ، کہنے یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے صاحب. وَيَبْتَلَى بِهَا عِبَادَهُ لِيَسْعَدَ بِهَا أَقْوَامٌ وَيَشْقَى بِهَا أَقْوَامٌ. علم دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھئی تم میں کتنا ظرف ہے. ایسے ہی صاحب آپ کو جتنی عمر دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کر رہا ہے، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کہہ لیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے سر میں نعمت ہے. ایوری ڈے مطلب جو ہے وہ ایک نعمت ہے. تو کہیں یہ اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے کہ تمہارا امتحان کر رہا ہے، ورنہ ایک ایکسٹرا دن دینے کی ضرورت نہیں تھی تم کو. لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن دے رہا، مہینہ، سال دے رہا ہے. کہہ لیں گے یہ صرف ابتلا ہے، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اور کہہ رہے ہیں کہ جتنا مال دے گا اللہ تعالیٰ، وہ مال دینے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کا ظرف دیکھنا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ شقی ہو جاتے ہیں اور بہت سعید ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ان سب چیزوں سے بہت ماشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، بہت جو ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں دیکھیے یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آیتیں کوٹ کی ہیں قرآن شریف کی، اور دونوں بہت ہی مطلب فکر والی ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو، جب سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کا عرش دیکھا تھا، بلقیس کا تھرون دیکھا تھا، اور وہ تھرون جو ہے مطلب ایسے دیکھا تھا کہ چند لمحے میں جو جن تھا وہ وہاں سے لے کے یہاں آ گیا ان نو ٹائم. تو ایسا پاور، ایسی طاقت تو دنیا میں کبھی کسی کی تھی نہیں کہ صاحب سینکڑوں میل دور کی چیز پلک جھپٹنے میں نہ صرف آپ دیکھیں بلکہ آپ کے سامنے ڈیلیور کر دی جائے. تو جب یہ ہوا تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کا ریاکشن کیا تھا؟ انہوں نے قرآن شریف میں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ خلاصہ ہے صاحب تمام نعمتوں کا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر
لیکن یہ فضل کیوں ہے؟ انہیں فرمایا فضل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا یا کفر کرتا ہوں. تو یہ کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہوا جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی کا فضل ہے، لیکن ہم میں کتنے ہیں جو کتنے کم ظرف ہیں کہ جو صاحب وہ اللہ ہی تعالیٰ کو ان نعمتوں کے میں یا انجوائمنٹ میں ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو شکر کریں گے. تو اب یہ بات ہوئی کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. اور یہاں پہ سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے یہ دے کر کہ ان نو ٹائم مطلب دیکھیں نا پانچویں میں کیا ہوا تھا وہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں وہ ہم لے کے آ جائیں گے. اب بتائیے کیا مطلب اللہ نے قوت دی ہوگی کہ عقل حیران ہے صاحب. کوئی بھی آج بھی ٹیکنالوجی چاہے کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی چیز آپ جو ہے وہ ایسے نہیں لا سکتے کہیں سے، چاہے جتنی فاسٹ ڈیلیوری ہو. یہاں ڈیلیوری کا انتہا ہے کہ وہاں سے یہاں تک کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں یہ ہم لے آئیں گے. آپ بس آپ ہاں کہہ دیجئے ہم لے آتے ہیں. اور پورا تھرون صاحب پورا تو وہ لے آئے. لیکن یہاں پر چونکہ نبی تھے تو نبیوں کا تعلق اللہ سے جو ہوتا ہے وہ، تو یہاں پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، اچھا اس سے مطلب صاحب یہ ہوا کہ یہ جو ٹیکنالوجی آج کی یہ جو ٹیکنالوجی آج کی یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ بھئی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں. یہ امتحان ہے صاحب ٹیکنالوجی. تو اس مطلب یہ وہ اس وقت جو اللہ نے قوت دی تھی جن کو وہاں سے یہاں لے آئے، تو یہ اس وقت کا ایک محیر العقول واقعہ تھا کہ کمال کی بات ہے کیسے ہو گیا صاحب. آج یہ ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جیسے یہ فیس بک ہے یہ انبلیویبل ہے کہ ہم آپ سے یہاں باتیں کر رہے ہیں اور اس وقت بیک وقت دنیا میں کہیں بھی آپ کے پاس فیس بک ہے تو آپ یہ سن سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ تو انبلیویبل بات تھی نا، آج چند سال پہلے تک بالکل انبلیویبل بات تھی کہ صاحب یہاں اورلینڈو میں بیٹھے ہوئے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن لکھنؤ میں، کراچی میں، پتہ نہیں کہاں لوگ براہ راست سن رہے ہیں. اب یہ تو بالکل ناقابل یقین بات تھی پہلے، لیکن اس کو جو اللہ والے ہیں اس کو اسی ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اور اسی ٹیکنالوجی سے صاحب لوگ کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، مطلب انبلیویبل بات. ابھی کل کی ناصر بھائی بات ہے، پتہ نہیں یہ دیکھیے انسان کیسا سکھ ہو گیا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں بھائی، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں کل ہی پڑھا تو ذہن میں بڑا اثر رہا. ہندوستان کی بات ہے، کسی صوبے میں پتہ نہیں بہار میں یا یو پی میں کہاں پہ تھا، ایک 17 سال 17 ایئر اولڈ لڑکے نے اپنے باپ کو مار ڈالا. کیونکہ ان کا باپ جو تھا اس کو روکتا تھا کہ بھائی تم جو ہو یہ الیکٹرانکس پہ بہت رہتے ہو، نہ پڑھائی کی فکر ہے نہ کچھ پہ، ہر وقت پہ رہتے ہو. تو وہ اس نے باپ کو مار ڈالا اس کے پر. اچھا اب باڈی رکھی ہوئی ہے باپ کی، اب وہ اس کو کیا کرے؟ وہ چاہتا نہیں تھی کسی کو معلوم ہو، پکڑا جائے گا، جیل جائے گا. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک کوئی پروگرام آتا ہے وہ کرائمز کے اوپر، 100 کرائمز ایسے آتا ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ مارنے کے بعد باڈی کو کیسے مطلب غائب کر دو. وہ بتاتے ہیں اس میں 100 کرائم 100. تو اس نے وہ بتایا تھا اس نے کئی مرتبہ دیکھا باپ کی لاش رکھی ہوئی ہے اس میں، پھر اس نے پتہ نہیں کیا کیمیکل استعمال کیا کیا ان کے ابا کی باڈی بالکل وہ کر دی، گل گئی بالکل.
پھر وہ ایک گڈھا کھود کے وہ ہڈیاں نہیں سمجھتے اپنے باپ کی ڈال دیں. اب یہ جون کی بات ہے, جون کی, پکڑا گیا ابھی کل پرسوں. اب یہ اکتوبر ہے, اب یہ 4-5 مہینے باپ غائب. اب جو بھی ان کے رشتے دار ہوں گے انہوں نے پولیس رپورٹ کی ہوگی, تو وہ پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا, تو وہ صاحب ابھی کل پرسوں لڑکا پکڑا گیا. تو اس سے پولیس والے نے یہ بتایا یہ سب کیا تو نے, تو اس نے بتایا کہ یہ سب ہم نے ٹی وی سے سیکھا, کہ وہاں یہ پروگرام آتا, اس میں بتا رہے تھے کہ یہ کیسے کرتے. تو تمہیں 7-8 مرتبہ دیکھا تب سمجھ میں آیا اس کو 2 مہینے کیسے کیا. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ صاحب غلط طریقے سے بھی استعمال ہو رہی ہے. لیکن اگر ٹیکنالوجی جو ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے صاحب, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی, وہ فرمانے ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے صاحب, کہ لیبلونی, یہ ابتلا ہے, اللہ ہم کو آزما رہا ہے. کہ ایسی کیا کہتے ہیں سلطنت تو کسی کی تھی نہیں صاحب. کیا ہے وہ دعا سلیمان علیہ السلام کی کہ ربی اوزعنی, اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے ہم کو ہمارے والدین پر کرم کیا ہے یہ تو کسی پہ آپ نے نہیں کیا, ایسی پاور دی. لیکن وہی اشکر ام اکفر, کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفر ادا یا ناشکرہ بنتا ہوں. تو ایک بات یہ. پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری آیت بتا رہے ہیں اس پہ, وہ صاحب دیکھیے سورہ والفجر کی, کہتے ہیں فالنعم ابتلاء من اللہ و امتحان, کہنے جو نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. یظہر بہا شکر الشکور و کفر الکفور, اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ تم میں کتنا شکر ہے اور تم میں کتنا کفر ہے. کما ان المحن بلوا منہ سبحانہ, جس طریقے سے جتنی آزمائشیں ہیں تمہاری زندگی میں, یہ آزمائشیں جو ہیں بلوا ہیں اللہ تعالیٰ طرف سے. بلوا کہتے ہیں وہ چیزیں جو ضروری ہیں, یہ امتحان ہونا بہت ضروری ہے تمہاری زندگی میں, یہ اللہ کی سنت ہے. فَهُوَ يَبْتَلِي بِالنِّعَمِ كَمَا يَبْتَلِي بِالْمَصَائِبِ. سنیے آپ یہ چیزیں کہنے لگے خوب سمجھ لو. ارے بھائی یہ کون ہے, ارے بھائی جلدی دیکھیے, یہ اس کا وہ بھی ہے, بیگ بھی ہے. ظفر بھائی دیکھیے کون ہے. تو مرسیڈیز یہاں تو کسی کی نہیں. ارے بھائی اوپر ہوگا, اوپر بیٹھے ہیں, اوپر 2-3 لوگ بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, ان سے بتا دیجیے انہی کی ہوگی. ان کی نہیں. وہی ہے انہی کے اوپر. ان کو بتا دیے, وہ بیچارے پریشان ہوں گے.
تو اس میں فرمایا فَهُوَ يَبْتَلِي بِالنِّعَمِ كَمَا يَبْتَلِي بِالْمَصَائِبِ. اب یہ صاحب بہت اہم ہے جملہ. وہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مصیبتیں جب بھیجتا ہے انسان پر تو اس کے مقصد ہوتا ہے ابتلا، امتحان. کہنے ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ تم کو نوازتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کہتے ہیں نعمتیں دینے کا بھی مقصد جو ہوتا ہے ابتلا ہوتا ہے. تو مطلب دینا، وہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے امتحان، اور جب نہیں دیتا ہے تو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے امتحان. آپ سمجھیں؟ صبر کا ہاں آپ کی ظرف کا امتحان ہے. ہاں اب اس بات کو قرآن شریف نے اپنے مخصوص خوبصورت پیرائے میں جو بیان کیا، دیکھیے کہتا ہے سورہ والفجر آیہ نمبر 15، کہتے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. پہلا سیناریو اللہ نے یہ کھینچا ہے کہ انسان ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے نا، اب یہاں آزمانا اذا مبتلاہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ تو بہت اکرام کرتا ہے اور بہت نوازتا ہے. وَنَعَّمَهُ بہت نوازتا ہے. رائٹ، کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. لیکن یہ صاحب ایمان تھا، یہ ہمیشہ کہتا ہے اللہ فَيَقُولُ رَبِّي، میرے رب نے مجھ پر بڑا اکرام کیا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. یہ پاس ہو گیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور دوسرا آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب آزمایا تو کیا کیا کہ چیزیں چھین لی، کم کر دی. رزق ہے، سیلری ہے، بزنس ہے، پروفٹ ہے، بچے ہیں، خوشیاں ہیں، جو بھی ہیں، صحت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، یہ کم کر دی، یہ چھین لی بالکل. اب کیا ہوا؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اب یہ بندہ کہنے لگا کہ میرے رب نے تو مجھ کو رسوا کر دیا، مطلب بالکل ہم کو ننگا کر دیا، اللہ میاں نے سب دے کے چھین لیا. تو اس کو ابن قیم فرمایا کہ دیکھو کہ پہلے دیا، رائٹ، تو جیسے دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، ویسے چھین لینا بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے. دونوں امتحان ہیں. تو ابن قیم یہاں سے فرمایا اے لیس کل من وسعت علیہ واکرمتہ ونعمت یقول ذلک اکراما منی. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تم کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نواز رہا ہے، بہت نعمتیں دے رہا ہے، بہت پیسہ روپیہ دے رہا ہے، رائٹ، کہنے یہ مت سمجھنا کہ یہ ہماری طرف سے کوئی بہت اکرام ہو رہا ہے. مقصد اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا ظرف دیکھنا ہے، تمہارا ایمان دیکھنا ہے. یہ سب لے کے ہم کو بھول جاؤ گے، عیاشی میں پڑ جاؤ گے، یا یہ ہے کہ تم کہو گے ربی اکرمن، میرے رب نے ہم پر بڑا اکرام کیا، سب اللہ کا شکر ہے. وَلَا كُلَّ مَنْ ضَيَّعْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ابْتَلَيْتُ يَكُونُ ذَلِكَ إِهَانَةً مِنِّي. اور دوسری بات یہ کریں اسی طریقے سے اگر ہم نے دے کے چھین لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سمجھا، کہ ہم نے تمہاری اہانت کی، تم ہماری نگاہ سے گر گئے ہو. نہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارا امتحان لینا، کہ جب دے کے چھین لیا اب کتنا گویا تم میں ظرف ہے. تو دونوں باتیں ہوئی صاحب. پہلی بات یہ ہوئی کہ صاحب اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے، رائٹ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ضروری ہے. جب چھین لے تو اس وقت بھی صبر ضروری ہے، شکوہ نہیں. تو پیسے جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ گویا بہت اکرام کر رہا ہے. یہ اصل میں اس کے پیچھے امتحان ہے، اس کے پیچھے امتحان ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی، انہوں نے کہا یہ ابتلا ہو رہا ہے صاحب، پیچھے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو تھرون آ گیا ان اے سپلٹ سیکنڈ، یہ صاحب اس کے پیچھے جو ہے صاحب امتحان ہے، آزمائش ہے صاحب. دل کا حالت کیا ہے؟ ہاں دل کا حالت ہاں، دل کی حالت کیا ہے.
اشکرو ام اکفر، یہ ہے زبردست کہ یہاں میں شکر ادا کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں. تو ایک بات یہ کہ ہر چیز میں ابتلا ہے. اب اس سے پہلے صاحب ایک آدھ باتیں اس میں بہت اہم ہے صاحب. ایک بات یہ کہ واقعی میں علم کے ساتھ، جیسے ابن قیم فرمایا کہ جو سعادت کی باتیں ہیں صاحب وہ یہ ہے کہ صاحب جتنا آدمی میں علم آئے اتنا صاحب ہیوملٹی آئے. ہیوملٹی آئے. علم میں کے ساتھ اگر تکبر آیا تو یہ تو صاحب گویا اللہ کا عذاب ہے. پھر جتنا وہ آئے صاحب اس میں اتنا ہیوملٹی آئے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اس لیے صاحب وہ علم کے ساتھ ساتھ صحبت ضروری ہے بہت. وہ کیا کہتے ہیں نا، پہلے ہم نے بزرگوں سنایا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تعلیم و تربیت کبھی بھی صرف تعلیم نہیں کہا گیا. بزرگوں نے تعلیم و تربیت اور دین، وہ کیا ہے، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر میں نے آپ کو سنایا تھا بہت پہلے کہ نوازوں سے نہ کتابوں سے نہ زر سے پیدا. یہ جو سپیچز ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نوازوں سے اور نہ کتابوں سے، اور زر کہتے ہیں پیسے کو، تو کہتے ہیں نوازوں سے نہ کتابوں سے اور نہ زر سے پیدا. کہتے ہیں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کہ آپ بیٹھیے تو آپ صحبت، تو تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت صاحب دونوں ضروری ہے. جی تربیت کا فقدان ہے، انفارمیشن کا بہت ہے. تعلیمیت وہ ایک کلیم عاجز صاحب کا آپ جانتے ہیں بہت عمدہ شاعر تھے، اللہ والے تھے، اور شاعر بہت عمدہ تھے. ان کا اسی پہ شعر صاحب تربیت پہ کہتے ہیں، پرانی دلی کی زبان میں استعمال کرتے ہیں رکھیو، تو کہتے ہیں رکھنا ہے کہیں پیر تو رکھو ہو کہیں اور. رکھنا ہے کہیں پیر تو رکھو ہو کہیں اور. چلنا جو آئے ہے تو اترائے چلو ہو. چلنا جو ذرا آئے ہے تو اتراؤ چلے ہو. تو یہ صاحب ہوتا ہے، جب آدمی میں دو بات آ جائیں تو اس میں اتراہٹ آتی صاحب. تو اس میں یہ بات بہت ہے صاحب کہ اس میں کہ علم کے ساتھ صاحب تواضع آئے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ جتنا علم آتا ہے تو علم اصل میں صاحب آئینہ ہوتا ہے. وہ اس میں ہم کو اپنی شکل دکھتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے یار ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم تو کچھ بھی نہیں یار، نہ علم میں نہ عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ ہیں سب بہت بڑے بڑے صاحب ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ کیا نام ہے قرآن میں نا اس کا اسی کے اوپر کہ کیا تھی وہ جہاں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ ہر علم رکھنے والے سے اوپر ایک اور بندہ ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے. یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور سب علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو یہ وبال ہے صاحب، یہ وبال ہے. اس لیے صاحب تواضع ضروری ہے کہ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، رائٹ. اور دوسری بات ہمیں یہ اس میں ہے کہ صاحب کہ حسن ظن اپنے ساتھ حسن ظن نہ ہو صاحب، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو، اپنے ساتھ نہ ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری جنریشن میں کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یو آر دا بیسٹ، تم بہت اچھے ہو.
اس میں کیا ہو رہا ہے کہ صاحب نفس موٹا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھیں کہ یہ سمجھیں بحیثیت مسلمان یہ ہم سے اچھا ہے، یقین جانیے آپ یہ ہم سے اچھا ہے. یہ صاحب بڑی اہم چیز ہے کہ اگر جہاں آپ نے کہا کہ میں اچھا ہوں تو تمام نعمتیں اور تمام جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ وہیں پہ زیرو ہو جاتے ہیں. وہی بات جو قرآن شریف میں نا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو بہت ہی مزکی مت سمجھو، بہت ہی صاف مت سمجھو، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس میں کتنا وہ ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں صاحب وہ تقریر نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور عالم ہے وہ تقریر کر دے اگر مجمع ہے. یہ میں نے بھی دیکھا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو کرنا چاہیے، وہ یہ چاہتے نہیں فلاں تھے بھائی ان سے تقریر کراؤ یار وہ. اور جو کمظرف علماء ہوتے ہیں ہم سے کراؤ بھائی، اصل تو ہم ہیں. اس پہ ناصر بھائی اس نے اصغر گونڈوی کا لاجواب شعر صاحب اس کے اوپر بہت اچھا یاد آ گیا مجھ کو، اس کو بہت پیارا شعر صاحب. کہتے ہیں آج ایسی بھی تجلی، یعنی ایسی بھی تجلی آج میخانے میں ہے. سنیے بات ہے، ایسی بھی تجلی آج میخانے میں ہے، ایسی بھی تجلی آج میخانے میں ہے کہ لطف پینے میں نہیں ہے بلکہ کھو جانے میں ہے. آج ایسی بھی تجلی آج میخانے میں ہے کہ لطف پینے میں نہیں ہے بلکہ کھو جانے میں ہے. تو پکڑ کے تو ایسی تجلی ہے صاحب. تو یہ چیز جو ہے بہت پیارا شعر صاحب، ایسی بھی تجلی آج میخانے میں ہے کہ لطف پینے میں نہیں ہے بلکہ کھو جانے میں ہے. اس لیے اپنے کو صاحب نہ سمجھا کہ بس دوسروں کہیں بھائی یہ تجلی ہیں صاحب، یہ تجلی ہیں، یہ ہم سے زیادہ، ہم تو کچھ روشن نہیں، یہ ہیں روشن. تو یہ دین میں یہی اللہ تعالیٰ نے سکھایا قرآن شریف میں، اور کہ بھائی اپنے آپ کو حسن زن نہ ہو، حسن زن ہو کہ بھائی یہ ہم سے اچھے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، اللہ ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی بھی مسلمان کو چاہے وہ کتنی بڑا گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، مطلب مستحق جہنم مت سمجھیے کہ یہ بندہ تو جہنم جانے کا مستحق ہے، نعوذ باللہ. یقین جانے چاہے وہ کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ آپ، کیونکہ اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہم مستحق ہیں جنت جانے کے. اسی کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. علم کا خاصہ یہ ہے کہ جتنا علم پیدا ہوگا آپ میں، جتنا علم آپ حاصل کریں گے، اتنا صاحب آپ کو اپنے سے حسن زن نہیں ہوگا بلکہ دوسروں سے حسن زن ہوگا کہ صاحب یہ بندہ جو ہے بہت آگے کا ہے، یار ہم تو کچھ نہیں ہیں. یہ صاحب بہت ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت. تو بہرحال تو دو باتیں ابن قیم نے فرمائی، سعادت والی، شقاوت والی. سعادت، شقاوت، بدبخت کون لوگ ہیں اور خوش قسمت کون لوگ ہیں. علم دونوں حاصل کر رہے ہیں لیکن رزلٹ اس کا بالکل اپوزٹ نکل رہا ہے. جو اللہ والے ہیں صاحب وہ علم کے ساتھ ان میں اچھی صفات پیدا ہو رہی ہیں، اور جو بدبخت لوگ ہیں علم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس سے کبر، تکبر، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اپنے کو اچھا نا. ایک بات یہ بات. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے، جو کچھ نعمتیں دے رہا ہے، تو صاحب جیسے سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ یہ اس کے پیچھے آزمائش ہے، اس کے پیچھے آزمائش ہے صاحب. اور جب نہیں دے رہا ہے تو بھی آزمائش ہے. اور جیسے سلیمان علیہ السلام فرمایا اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں گے ان نعمتوں کے ساتھ یا کفر کریں گے، کریں گے. میں نے آپ کو بتایا چند سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب یہاں اورلینڈو میں، صاحب ان کی
ایک دکان تھی تو وہ ختم ہو گئی تو وہ مسجد آنے لگے. تو یہاں آتے تھے, بیٹھتے تھے, تو کہتے تھے دعا فرمائیں ہم کو کوئی دوسرا بزنس مل جائے, کوئی دکان مل جائے. تو ہم نے کہا کم سے کم آپ اس چکر میں مسجد تو آنے لگے, نہیں آپ دعا کر دیں دعا کر دیں. تو 1-2 مہینے گزرے تو آتے تھے مسجد. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ صاحب ان کو کوئی بزنس مل گیا, انہوں نے آنا بند کر دیا. تو کہیں ملاقات بھی, میں نے کہا اب آتے نہیں مسجد, کہنے نہیں وہ الحمدللہ ہمارے بزنس مل گیا. کہنے لگے ہمارا بزنس مل گیا, تو انہوں نے آنے بند کر دیا, مسجد ہی آنا بند کر دیا. ہم دیکھ بھائی یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ آپ نے مسجد آنا بند کر دیا کیونکہ آپ کو ایک دکان مل گئی. تو بڑے حافظ الحمدللہ ہم کو ایک دکان مل. تو یہ ہے صاحب, تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائی سب. چلیے صاحب, اچھا یہ کتنے ہو گئے تھے صاحب آپ کو یاد ہے جی؟ 53. یہ ابن مسعود کا ہو گیا. یہ ارے بھائی چلے صاحب. آپ پورا کب پئیں گے نا؟ One of them have cream and sugar, only one. Which one? Open it. This? Yeah. ساری کھانے مل گئی. آپ کے لیے without sugar. No sugar. Manzar put it. اب چینی اب ختم کر دی میں نے. ہے چینی. نہیں چینی نہیں. الحمدللہ. نہیں بردر Without sugar. وہی لے لی. یہ بلیک ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ بلیک. بہت زیادہ بلیک بلیک ہوتا ہے. دیکھیے کیا زبردست ہے ایک ہوتا اللہ تعالیٰ سے. سنیں سر اچھا پچھلے ویک صاحب یہ ایک حدیث شریف آئی تھی. کہاں گیا یہ حدیث شریف آئی تھی صاحب؟ اس میں یہ جو دعا تھی یہ بیہقی کی روایت ہے. اس میں دیکھیے جو دعا تھی اس کو ذرا پھر سے یاد کر لیا. ہم سے ایک بھائی نے کل رات ہی کو پوچھا, اگر وہ بھائی اس وقت سن رہے ہیں تو وہ یہ الحمدللہ دیکھیے دعا سامنے آ گئی. دیکھیے صاحب دعا یہ ہے کہ یہ بیہقی کی روایت ہے, فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر. تو یہ پانچوں چیزیں اس میں ہیں. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے صحت مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے عفت مانگتے ہیں. عفت کیا ہے کہ صاحب کہ ہم کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہمارے کام بس مطلب اس کو کہتے ہیں نا وہ سفید پوش رہے, ہم سفید پوشی رہے صاحب. یہ پھر اول امانہ کہ ہم میں امانت کی صفت دے کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں. امانت مطلب یہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں, ہمارا کردار ایسا ہو کہ
پھر فرماتے ہیں کہ وہ حسن الخلق، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا اخلاق عطا فرما. اور تیسری چیز، پانچویں چیز ہے وہ رضا بالقدر، کہ جو تقدیر ہے، جو کچھ آپ نے ہمارے لیے قسمت میں لکھ دیا ہے، اس سے راضی رہنے والا ہم کو بنا. تو یہ 5 چیزیں ہیں صاحب. پانچویں ہیں صحت، عفت، امانت اور حسن خلق، اچھا اخلاق. اور پانچواں ہے والرضا بالقدر. اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ. صحہ، عفہ، امانہ، اور چوتھی وہ حسن الخلق. پانچویں والرضا بالقدر. ٹھیک ہے نا؟ پھر بتائیں اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر. وہ جو ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک العافیہ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہے اللہم انی اسألک العافیہ، صرف عافیہ. کور نہیں ہو جائے گا؟ ہاں عافیہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو ہر مصیبت سے بچا. عافیہ، عافیت ہے اس میں. ہاں خیر ٹھیک ہے. وہ نہیں، عافیت کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی چیز جو انسان مانگ سکتا اللہ سے وہ عافیت ہے. تو وہ تو ہے عافیت. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو کبھی ذکر کیا ہے، حسن خلق کا بھی ہے، وہ رضا بالقدر کا بھی ہے. تو یہ خیر سامنے آگے ہم تم نے کہا آئیے. اب آئیے 55 پوائنٹ یہ ہے ان الرضا بالقدر یخلص العبد من ان یرضی الناس بسخط اللہ. سنیے صاحب، یہ پوائنٹ سننے والا ہے. کہتے ہیں جب آدمی تقدیر کے ساتھ راضی رہتا ہے تو یخلص العبد من ان یرضی الناس بسخط اللہ، تو پھر وہ اس بات سے بالکل بری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کر رہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے. اس بات سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے لوگ راضی خوش ہوں تو ٹھیک ہے اور ہم سے ناخوش ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. کہتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب انسان میں تقدیر پر ایمان ہوتا ہے اور تقدیر کے ساتھ راضی ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے صاحب، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کام مت کریے آپ. کیونکہ اگر آپ کو کا یقین ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ہم کو ملے گا، اور جو کچھ اللہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا وہ کہیں جانے والا نہیں بھیا، تو ہم حرام کام نہیں کریں گے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا ہم کو حرام کام کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں اگر حرام کام نہیں کریں گے تو ہم کیا کہتے ہیں سوسائٹی سے ذرا الگ تھلگ دکھیں گے، لوگ ہم سے ناراض رہیں گے. یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میاں ملے گا تم کو پھر بھی کچھ نہیں، کیونکہ تمہاری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے تو تقدیر ذرا خوش رہو. وہ کہتے ہیں لوگوں کو کی خوشنودی کے چکر میں اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے صاحب. ہماری سوسائٹی میں، ہماری ایوری ڈے لائف میں، چاہے شادی بیاہ ہو کچھ ہو، دیکھیے میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے شادی بیاہ میں شریعت کا پاس لحاظ نہیں کرتے، چاہے جتنے آپ نمازی ہوں چاہے کچھ کو. جب شادی میں آتا ہے تو وہ ہر حرام کام ہوتے ہیں صاحب، ہیں بس کمیونٹی میں خوش رہے، لوگ کہیں کہ اچھا. پھر یہ ایک اور ہے صاحب، ہمارے یہاں دیسی کلچر میں ہماری بیٹی ہے، لوگ ہم نے سنا ہے بیٹا ہے تو چلا مطلب کچھ بھی چلتا ہے، بیٹی ہے تو اس کی شادی میں ہم کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو لوگ کرتے ہیں. یہ صاحب بڑا ہی غلط بات ہے. تو صاحب کیا کریں، مجبوری ہے، سب لوگ یہی کرتے ہیں. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو اس کو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو، کیونکہ تمہارے تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں جو کوئی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. آپ کی بیٹی کی قسمت میں خوشی لکھی ہے نا، تو انشاءاللہ آپ سادگی سے شادی کریں گے تو بھی خوش رہے گی. اور ناخوش رہنا ہے تو آپ ملین آف ڈالر بھی خرچ کر لیں اس کی شادی میں، شادی کے بعد پھڈے شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کے گھر آ کر بیٹھ جائے گی، نعوذ باللہ. تو اس کو کہہ رہے ہیں
کہ لوگوں کو، اس کو یاد رکھیے صاحب، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناخوش نہ کرے. وَأَن يَذُمَّهُمْ عَلَى مَن لَّمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے، سنیے بھی، یہ بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں نوازا ہے، فتح دوسرے کو بہت نوازا ہے. آپ چلیں آپ کے سگے بھائی کو مثال، آپ کے سگے بھائی کو بہت نوازا ہے، آپ کو نہیں نوازا، رائٹ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں نا تقدیر میں، اس کا بلیم اپنے بھائی کو مت دو، اس کا بلیم بھائی مت دو کہ تیری وجہ سے ہم کو ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے، تیری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ایسے کہنے لوگوں کو، سنیے آپ، لوگوں کو بلیم مت کرو اگر تم کو وہ چیزیں عطا نہیں ہوئی ہیں جو دوسرے کو عطا ہوئی ہیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے صاحب. یہاں پہ کہیں بھائی اللہ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا مجھ سے راضی ہیں، تو آپ پھر دوسرے کو بلیم نہیں کریں گے. پھر فرمایا وَأَن يَحْمَدَهُمْ عَلَى مَا هُوَ عَيْنُ فَضْلِ اللَّهِ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے نا، الحمدللہ، رائٹ، اس کا کریڈٹ لوگوں کو مت دیں. سمجھا؟ دیکھیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں اس کا کریڈٹ انسانوں کو مت دیں. یہ سنیے تھا ظفر بھائی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے نا اس کا کریڈٹ انسانوں کو مت دیں، کیونکہ وہ تو تقدیر سے ہوا نا. ہاں کوئی آپ کے ساتھ احسان کریں تو ظاہر بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا آپ اس کو جزاک اللہ کہیں، اس کا شکر مانیں، اس کا احسان مانیں. لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رہا ہے اس کا کریڈٹ انسانوں کو مت دے کہ صاحب آپ کی وجہ سے ہوا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. صاحب یہ نہیں ہے صاحب. جو کچھ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سارا کریڈٹ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں کسی نے آپ پہ احسان کر دیا، کسی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا دے دی، ہاں اس کا احسان مانیں آپ، لیکن یہ مت کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو صحت نہ ہوتی. کہیں یہ چیز غلط ہے. تو فرمایا کہ وَأَن يَحْمَدَهُمْ عَلَى فَيَكُونُ ظَالِمًا لَهُمْ فِي الْأَوَّلِ وَمُشْرِكًا بِهَا فِي الثَّانِي وَهُوَ حَمَدَهُمْ فَإِذَا قَضَى رَضِيَ بِالْقَدْرِ تَخْلُصُ مِنْ ذَمِّ وَحَمْدِ. کہنے لگے کہ اس لیے کہاں گے فَإِذَا رَضِيَ بِالْقَضَى، کہنے لگے ضروری ہے کہ تقدیر کے ساتھ آپ خوش رہیے. تقدیر خوش، اس سے کیا ہوگا پھر لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سے لوگوں نے، ہم اگر فرض کریے آپ کا سگا بھائی بہت پیسہ والا بن گیا، آپ نہیں بن پائے، تو آپ اب اپنے بھائی سے جلن حسد نہیں کریں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے بھائی اس کی تقدیر میں اللہ میں نے اتنا لکھا تھا. اب یہاں ہمارے شہر میں بھی کئی ایسی گھرانے ہیں کہ کئی بھائی ہیں یہاں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں بعض بھائیوں کو اللہ میں نے بہت دیا، ایک آدھ بھائی ہیں ان کو بہت دیا، دوسرے بھائی ہیں وہ بیچارے محنت کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں ملتا ہے. لیکن اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں رنجش نہ پیدا ہو، حسد جلن نہ پیدا ہو کہ صاحب یہ کرتا کیا ہے. پھر یہ کہتے ہیں تیری وجہ سے بچپنے سے اب تک جو ہے نا جو ہم کچھ کر نہیں پائے وہ تیری وجہ سے، یہ نہ پیدا ہو. کیونکہ یہاں پہ یہ ہو کہ صاحب قضا کے ساتھ ہے، اللہ تبت تقدیر ہوئی، اللہ تعالیٰ یہی ہے، اللہ نے لکھ دیا بھئی تم کیا کہتے ہیں مٹی پر ہاتھ رکھ دو گے وہ سونا بن جائے گی، اور ہم جہاں جاتے ہیں وہاں اکال پڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ کہنے سے اچھا اب اس میں دیکھیے، اب دیکھیں یہاں عمرو بن قیس فرماتے ہیں، یہ قد رواہ الثوری فی منصور، اچھا یہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنی تھاٹ پرووکنگ بات ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من ضعف الیقین، ایمان کی کمزوری کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان ترضی الناس بسخط اللہ. سبحان اللہ، وہی بات کہ تم جو ہو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دو. یہ آپ کی یقین کی کمزوری ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ارے یار لوگ تو بس راضی ہو جائیں، چھوڑو یار اللہ کا ہو، بس یار
اب یہ دیکھیں کہنے نبی فرمایا یہ تمہاری یقین کی کمزوری ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر لو لیکن انسانوں کو ناراض نہ کرو، مطلب حرام کام کر کے لوگ بس سوسائٹی میں تمہارا نام ہو جائے. تو کہنا یہ تمہارا ہونا والا کچھ نہیں ہے، تمہارا یہی لوگ تم کو جوتے ماریں گے کیونکہ تم نے اللہ کو ناراض کیا. یہ بہت اہم بات ہے صاحب. ہم لوگ کا پورا یہی ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں. وہ صاحب وہ کیا ہے شعر ہے کہ وہ سب دیکھیے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ہی زمانے کے ساتھ چلو، اور تو اس پہ ہاں تو اس میں ایک شاعر نے بہت عمدہ کہا، کہتے سب جدھر وہ ہیں، سب جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سب جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. سب جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ مت کریے، آپ اپنے چھوڑ دیے لوگ جدھر دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھیے جدھر آپ کو دیکھنا ہے. صرف اس لیے کہ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ تاڑ رہے ہیں بھائی ایسا ہونا چاہیے. اس کو یہ فرمایا یہ مت دیکھیے کہ لوگ کدھر دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو کدھر دیکھنا ہے. بہت پیارا شعر ہے. سب جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. تو اس کو یہاں پہ یہ حدیث شریف ہے صاحب. دیکھیے حدیث ان من ضعف الایمان ان ترضی الناس بسخط اللہ، کہ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیں. یہ نہیں کہا دو عالم سے خفا میرے، یہ بندہ کیا ہے صاحب؟ توحید تو یہ ہے، ہاں بہت اچھا آپ نے یاد دلا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. تو ایک بات ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ. سنیے صاحب کہ جو آپ کو رزق مل رہا ہے، سنیے آپ، اس کا سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو دیں. جو آپ کا باس ہے، جو آپ کا کسٹمر ہیں، جو آپ کے پیشنٹس ہیں، آپ کہیں بھائی اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کو کہیں سے ملتا نہ، ہم مر جاتے، ہم بھوکے مر جاتے صاحب. اللہ کے یقین ختم ہو گیا. کہنے لگے جو رزق مل رہا ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم تم کو رزق دیں گے. ایک جگہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، اللہ ہی تو ہے جو رزاق ہے، صرف اللہ رزاق ہے. دیکھیے میں عربی کے طور پر بتا دوں، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب رزاقیت کا معاملہ آیا نا تو اس کو کتنی تاکید فرمایا. دیکھیے ان تاکید، ان اللہ بے شک اللہ، پھر آیا ہوا ہاں وہی، اور پھر الف لام لے آیا الرزاق. تو ان تین تاکیدیں، ان پھر ہوا پھر الف لام، رائٹ. تو اللہ کہہ رہے اس کو کھرچ کے پھینک دو دل سے کہ غیر اللہ تم کو رزق دیتا ہے، کہیں سے نہیں آتا، وہ سارے اللہ ہی اللہ. پھر ذو القوت المتین، پھر اپنی تعریف کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہوتی ہے نا متین، بہت ہی زبردست ہوتی ہے صاحب. آپ ایسا نا ابھی آپ آج بتا رہے کہ چائے نہیں آئے گی نا، دیکھیے یہ آ گئی. آپ دیکھیے ہم تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے تھے چلو آج چائے نہیں آئے گی، یہ دیکھیے کافی کے ساتھ لے آئے نعمت، اور اب یہ اتنی ڈونٹ بھی آ گئے. اب یہ صاحب ہے ذو القوت المتین. اب اس کے کس نے ڈالا؟ اب ذو القوت، اب ہم یہ کہیں کہ یہی ہم کو رزق دے رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا، ہاں انہوں بھائی ٹھیک ہے الحمد للہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالا. تو بہر جو بھی ہے اس کو فرمایا ان تحمدوا علی رزق اللہ، کہ رزق کا سارا کریڈٹ آپ انسانوں کو دیں تو کہتے ہیں یہ آپ کے یقین کی کمی کی علامت ہے. اچھا سے وَأَن تَذُمَّهُ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، یہ بھی سنیے آپ. اور جو آپ کو نہیں ملا اس کا بلیم اگر آپ لوگوں کو کریں
کہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہ نہیں ملا. یہ بھی ذوف یقین ہے. ارے بھائی آپ کی قسمت میں نہیں تھا اس لیے نہیں ملا. اس کا بلیم آپ دوسروں کو آپ نہ کریں. اور اس میں آپ کے کو بہتری ہے, اور اس میں جو نہیں ملا جو نہیں ملا اس میں بہتری تھی. ان رزق اللہ لا یجر حرص حریص. سنیے آپ, نبی فرمایا کہ جو حریص ہے پیسے کا بہت, تو رزق جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا وہ حرص کے ساتھ نہیں آتا ہے. مطلب آپ چاہے جتنے حریص بن جائیں, لالچی بن جائیں, اس سے اللہ کا رزق آپ کو فالو نہیں کرتا. مطلب رزق جو ہے وہ لالچ کو دیکھ کر نہیں آتا ہے, بس رزق آتا ہے جب اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ آپ کو اتنا ملے گا. تو لالچی مت بنیے, قناعت والے بنیے. ولا يردہ کرہ کارہن, اور جب اللہ نے لکھ دیا آپ کو اتنا رزق ملے گا, چاہے آپ کو اتنے رزق کی ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی آپ کو ملے گا. بھئی کوئی ایسا قانے آدمی ہے قناعت والا کہ نا الحمدللہ بھیا بہت ملیا, اللہ اور دے رہا ہے, تو آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اب اور ملے. آپ جتنا مل گیا اسی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں, لیکن اللہ نے لکھ دیا کہ آپ کو ملے گا تو وہ اور آتا ہی جا رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ الرَّوْحُ وَالْفَرَحُ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينِ. سنیے نبی پاک فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ جو سکون رکھا ہے, اور جو فرح رکھی, فرح مطلب خوشی, جو خوشی رکھی ہے وہ کہاں میں رکھا ہے؟ رضا والیقین میں رکھی ہے. سبحان اللہ. تقدیر کے ساتھ خوش رہنے میں, راضی رہنے اور یقین میں رکھی, اللہ پہ یقین ہو کہ وہی رزاق ہے. وجعل الہم, سنیے صاحب, وجعل الہم والحزن فی الشک والسخط. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انگزائٹیز, یہ پین, یہ ڈپریشن, یہ سب جو ہے نا, یہ سب رکھا ہے کاہے میں؟ جب آپ کو شک ہو جائے اور جب آپ اللہ سے ناراض ہوں یا اللہ آپ سے ناراض ہو. تو اسی لیے جو لوگ, ایک تو ہوتا ہے صاحب انگزائٹی, کوئی بیمار ہے, کوئی آدمی ہمیشہ ڈپریس ہی رہتا ہے, کوئی بیماری ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں. وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ناخوش رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں, اور یہ جو تقدیر کے فیصلے نے اس پہ سوال کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو صاحب دے دیں کہ تقدیر کا فلسفہ صرف یہ ہے, سنیے صاحب, تقدیر کا فلسفہ صرف یہ ہے, چاہے آپ جتنی کتابیں پڑھ لیے تقدیر پر, جو اللہ والوں نے لکھا ہے, سمجھا, وہ آخری بات ہے. وہ یہ تھا تقدیر یہ ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, بندے ہیں. اللہ ہمارا آقا ہے, آقا جب دیتا ہے تو اس سے سوال نہیں ہوتا, آقا جب نہیں دیتا ہے تو اس سے سوال نہیں ہوتا. ہم غلام, اسی لیے اللہ نے ہم کو عبد کہا ہے, بندہ ہے, غلام ہے. تو یہ کہ آپ کو اتنا کیوں دیا, ہم کو کم کیوں دیا, ہم کو کم دیا, آپ کو کچھ زیادہ دیا, یہ اللہ کی حکمت. اسی لیے نبی پاک فرمایا بحکمت ہی, اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے صاحب یہ فیصلے کرتا ہے. تو یہ بڑی زبردست حدیث ہے صاحب. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے کہ یہ ایمان میں, ہاں ایمان میں ذوف کی علامت ہے صاحب, نعوذ باللہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر لیں. صاحب یہ بہت ہم لوگ کر رہے ہیں, بہت کرتے ہیں. اللہ بچائے, ایسی کہ تیسی لوگ خوش ہو نہ ہو. اب آپ دیکھیے نا, صحیح بتا رہے ہیں آپ کو, کئی مرتبہ جب قبرستان جانا ہوتا ہے, جنازہ آتا جا رہا ہے, تو جب وہ قبروں پہ ہم جاتے ہیں اپنے اورلینڈو میں, وہی لوگ جو زندہ تھے, وہ جو بہت سوسائٹی میں نام اور فخر تھا, اس وقت وہ ہمارے پیروں کے نیچے, لٹرلی. اور انہوں نے لوگوں کو خوش کر کے کیا کر لیا؟ اچھا, جن کو خوش کیا تھا ان میں سے اکثر تو ان کے ساتھ سو رہے ہیں آپ سے, لیکن اللہ باقی ہے, اللہ باقی ہے. تو
جسے اللہ نے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا، جو لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو لیکن اللہ کو اگر خوش کر لیا ہے تو وہ تو ہمیشہ باقی ہے، باقی لوگوں کے چکر میں وہ بھی خاک، یہ بھی خاک۔ تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو خوشنودی کے چکر میں اللہ کو ناراض نہ کریں۔ سب سے اہم بات اس میں خیال سے اگر ہم لوگ آج کے درس میں یہ لے کے جائیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، چاہے کچھ ہو جاتا، چاہے کچھ ہو جائے۔ اس میں ہماری بہنیں بھی ہمارے بھائی بھی اس بات کو سمجھنے کی جناب یہ سوسائٹی میں رہنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے ہم کو نہیں رہنا ہے۔ لوگ اگر ہمارے ساتھ خوش ہیں تو الحمدللہ، ناخوش ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر، تو الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں اللہ والوں کی علامت کیا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ جو اللہ والے ہیں وہ لوگوں کے کرٹیسزم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ہم کو کرٹیسائز کر لیں گے۔ پتہ نہیں آپ تھے یہاں شبیر بھائی، یعنی کوئی 20 سال پہلے کی بات ہوگی، پتہ نہیں ایک دن ختم قرآن کی نائٹ تھی، تو اس زمانے میں 2 ہی مسجدیں تھیں، یہ اور گولڈن راڈ، اور کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو ختم قرآن میں اس زمانے میں بھی جبکہ کمیونٹی کم تھی تو 27ویں شب رمضان کو ہوتی تھی تو بھر جاتی تھی اس زمانے میں، آپ تو تھے۔ تو اس دن یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی لوگ بہت ایسے ہیں جو نہیں آتے ہیں مسجد، صرف ختم قرآن ہی کے لیے آتے ہیں، تو کوئی ایسی بات ان تک پہنچا دی جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کبھی ہوتا ہے نا آپ خالی ذہن ہوتے ہیں، میں تھکا ہوا تھا بیٹھ گیا، جب میں بیٹھ گیا کرسی پہ تقریر کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا اتنے لوگ ہیں، تو میں نے کہا اللہ بھائی کیا سمجھ میں نہیں آیا، تو پتہ نہیں کہاں سے سود کا موضوع آ گیا وہ یاد ہے نا، وہ سود کا موضوع آ گیا۔ اب بالکل میں پریپیئرڈ نہیں تھا، تو آ گیا تو وہی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات والی آیت سامنے آ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ہے، بس یہی سے تو جو بھی ٹوٹا پھوٹا سمجھ میں آیا 15-20 میں بیان کر دیا سود کی مذمت۔ ہاں 2 واقعات ہوئے ناصر بھائی۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک ہمارے عرب بھائی وہ آئے دعا کے بعد، جیسے ان لوگوں کا ہوتا ہے ہاتھ پہ بوسہ دیا، پتہ نہیں ماتھے پہ یاد نہیں مجھ کو، کہنے شیخ میں اللہ ریوارڈ یو، کہنے لگے کل صبح ہم کو بینک جا کر اپنے گھر کی کلوزنگ کرنی ہے، وہ سب سود پہ ہم نے لیا ہے۔ وہ کہنے اتفاق سے ہم مسجد آ گئے، پروگرام میں عشاء پڑھنے آئے تھے، ہم بیٹھ گئے، نماز ختم قرآن ہوگا، ہم اور بیٹھ گئے، پھر ہم نے سنا اب اسی بات سنی، کہنے بس اب ہم سود پر مکان نہیں لیں گے، بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ہو گیا۔ اسی رات یہ ہوا کہ ہمارے ایک دیسی بھائی جو سود میں بہت لین دین ان کا، وہ مجھ سے ملے، تنہائی میں ہم سے بڑے ناراضگی میں کہنے لگے کہ حافظ صاحب یہ اتنی برکت والی رات، ہم سوچ رہے تھے کچھ آپ اچھی باتیں بتائیں گے تقریر میں، آپ نے یہ سود کا موضوع آپ نے کیوں کر دیا، اس کا کیا تک تھا، اس کی کیا ضرورت تھی وہ خود سود پہ مجھ کو معلوم ہے خود کا تو ہم نے کہا صاحب دیکھیے میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، وہ بس، اور یہ قرآن شریف کا موضوع ہے صاحب تو وہ آپ کو یاد ہے، 20 سال پہلے ہو گیا، لیکن آج بھی یاد ہے کہ لوگ کیسے، ایک آدمی ہے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا بیٹا جب تقریر کرنا نا عوام میں زندگی بھر میں، تو یہ مت دیکھنا کہ لوگ خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے، یہ صرف اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ ڈونٹ گیو اینی کنسیڈریشن کہ لوگ کیا کہیں گے، جو حق بات ہے وہ کہو۔ تو یہ ہے کہ اب لوگ ہونے دیجیے صاحب، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوں گے ہو کیا، کبھی کوئی کہتا ہے ہاں صاحب آپ نے تقریر کی بڑی اچھی، تو میں فوراً اپنے نفس سے کہتا ہوں یار یہ صحیح بات نہیں، یہ لوگوں کا کرٹیسزم کوئی کرٹیسزم ہی نہیں ہے۔ لوگوں میں جب ہم بات کرتے ہیں
اب اہل خانہ کو اپنے رشتے داروں کو ملانا بہت زیادہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. ہاں مشین میں بھی ہے کہ تمہاری بیویاں یہ تمہارے دشمن ہیں. یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہیں بھی معاشی میرا نہیں شاید اللہ نے کہا ہے کہ باقی لوگ تمہارے دشمن ہیں. نہیں سچا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. اچھا پوائنٹ ہے. اچھا پوائنٹ ہے. جی 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 ہماری گڑبڑ ہوتی ہے. ہاں بہت اچھا پوائنٹ ہے. بہت اچھا پوائنٹ. ہاں دیکھیے یہ اچھا پوائنٹ ہے. لوگوں کا اللہ میں نہیں کہا کہ لوگ آپ دشمن ہیں. ہاں 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 کیونکہ وہی لوگ آپ کو کراتے ہیں نا. یہ اچھا پوائنٹ ہے. جب جاتے ہیں تو گھر جی میں رہتے ہوئے ڈرے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ گھر میں جا کے وہ کیا ہے پانچ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. دیکھیں نا یہ اچھے کہ تمہارے گھر والے جو ہیں تمہارے دشمن ہیں. وہی آپ کو فورس کرتے ہیں ابا یہ کر لو. صبر جی جی وہ انتعاف و تصفح. جی 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 تقابل میں جا وہی ہے. جا 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 ہم لوگ وہی کرتے ہیں. ہاں انہی کے خوش کرنے کے چکر میں سب کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. اس وجہ سے یہ نبی. اچھا اب یہ کہ فرما رہے ہیں کہ ابن قیم کی یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ایک ہے کتاب ایک کہاں پہ تھی امام سیوطی نے خیر کیا بیہقی میں بھی ہے. تو یہ ہے صاحب کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو یہ دے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو ناراض نہ کر اللہ کو ناراض. اور دوسری بات یہ جو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اس کا کریڈٹ لوگوں کو نہ دیں کہ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, اللہ کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں لوگ کو ہم پہ احسان کریں, ان کا شکر ادا کریں, لیکن یقین یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے اس بندے میں کوئی وہ نہیں تھی بلکہ وہ. اور تیسری بات یہ کہ جو کچھ آپ کو نہیں ملا ہے رائٹ اس کا بلیم لوگوں پر مت دیں, لوگوں پر مت دیں. جو واقعہ کیا صاحب وہ کیا نام ہے بچے نے پیزا منگایا تھا, وہ دوسرا بچہ کھا گیا. اب جو ہمارے جو بڑے صاحب ابا کہاں ہیں تو وہ ہم لوگوں نے کھا لیا. اب یہ ہوا کہ بھائی بیٹا تمہاری قسمت میں نہیں تھا. اب وہ بچے تمہاری وجہ سے جو اس وقت ہم بھوکے ہیں. نہیں بیٹا بھوکے نہیں, وہ اس قسمت میں اس کا تھا, اس نے پیزا کھا لیا, چلو تم کو ہم کو کچھ اور دلا دیتے. اب یہ ہم لوگ یہی جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, تمہاری وجہ سے ہم کو یہ ورنہ یہ ہو جاتا. تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یہ ذوف یقین ہے, یہ یقین کی کمی ہے. بس ایک پوائنٹ اور جلدی سے کر لیں پھر چلتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کیونکہ اگلے ویک انشاءاللہ ختم کر لیں گے 60 ہیں کون سا چل رہا ہے 6. اب یہ 56 ہو گیا, آج 56 کر لیں گے, پھر یہ 60 ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بس آخری کر لیجیے, کہلیں ان الرضا یفرغ قلب, یہ بھی بہت ہے صاحب. ان الرضا یفرغ قلب العبد ویقلل ہمہ وغمہ فیتفرغ لعباد ربہ بقلب خفیف من اثقال الدنیا وہمہ. کیا زبردست بات ہے صاحب. دیکھیے کہتے ہیں جب آدمی اپنی تقدیر سے راضی ہوتا ہے, سنیے آپ, کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے فارغ رہتا ہے. سنیے نا, فری رہتا ہے. ہاں کہتے ہیں فی قلب العبد یفرغ قلب العبد, انسان کا دل جو ہے خالی رہتا ہے, فارغ رہتا ہے. وَيُقَلِّلُ ہمہ وغمہ, اب جو بھی اس کے جو پلاننگ ہے دنیا کی کرتا ہے لیکن بہت کم کرتا ہے, جتنی ضرورت بھر اتنا نہیں کرتا ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے بھیا ہماری اس وقت کتنی عمر ہے, فرض کریے آپ کے پاس کوئی صاحب لے کے آئے کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ بزنس کر لیے, سب 20-25 سال تو اس میں پیسہ بہت آئے گا. آپ کہیں بھیا ہم تو سوچ رہے ہیں 5-10 سال سے زیادہ بھی ہم چل گئے تو بہت ہے, تو ہم کو بھیا اب مت کرو, بس ہم کو یہی وقت جو ہے نا تو اللہ اللہ کرنے کے دو, کیونکہ آپ راضی ہیں نا کہ اللہ نے اتنا دیا ہے, بھیا ہم اسی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. اب بہت کھایا ہم نے, بہت کیا, اب یہ ہے کہ ہم کو
ذرا آخرت کی تیاری کرنے دو. اب یہ پرپوزلز لوگ لے کے آئیں گے کہ ہمارا دکان کھول لیجئے, ہمارے ساتھ فلاں کر لیجئے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وَيُقَلِّلُ هَمُّهُ وَغَمُّهُ, آپ کے جو پلاننگ ہے نا وہ مطلب محدود ہو رہے گی, پھر بہت لمبی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ فَيَتَفَرَّغْ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ. سنیے آپ, تو چونکہ آپ نے تقدیر سے راضی ہیں تو آپ اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم کو فارغ کریں گے. بِقَلْبٍ خفیف, اور آپ کا دل بہت لائٹ رہے گا. سبحان اللہ, دل بہت خفیف مطلب بہت ہی لائٹ رہے گا. زیادہ غم آپ نے پالے ہی نہیں, آپ نے غم دنیا کے زیادہ پالے ہی نہیں, اور جو غم ملا اس کو آپ نے اڑا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, لے لیا, ہماری تقدیر میں بھیا اتنا ہی تھا, ہم کیا کر لیں, کوشش ہم نے بہت کی بس ٹھیک ہے. تو کہ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو آپ کا دل خفیف ہوگا, لائٹ ہوگا. من اثقال الدنیا وہمومها, دنیا کے جو غم جو ہے وہ جو دل کو بھاری کر دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو دنیا ہی دنیا بھری تھی یار, اب جو نہیں مل پایا اس کا غم بھرا ہوا ہے, اور جو مل گیا اس کو کیسے سنبھالیں گے اس کی پلاننگ چل رہی ہے. وہ سب کیا ہو رہا ہے صاحب, وہ اس وجہ سے کہ آپ کو تقدیر پر یقین نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب ارے میاں کوشش کریے جیسے اللہ نے حکم دیا, لیکن اس کا غم مت پالیے. یہ بات ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کی. دیکھیے اسی لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ بہت ہی رحمت والا ہے کہ تقدیر پر ایمان لاؤ, آپ بالکل فارغ رہیں گے الحمدللہ, دل میں کوئی بھاری پن نہیں رہے گا. پھر فرمایا کما ذکر ابن ابی الدنیا عن بشر بن حارث قال كان من العلماء قال قلت لعابد اوصني قال الق نفسك مع القدر حيث القاك. کہتے ہیں ایک بزرگ نے وہ کان من العلماء, ان کا نام تھا بشر, انہوں نے فرمایا, انہوں نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ صاحب مجھ کو کوئی نصیحت فرمائے. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک کام یہ کرو, القی نفسک مع القدر حیث القاک, اپنی قدر اب تقدیر سے ویسے ملو جیسے تقدیر تم سے مل رہی ہے. تقدیر سے ایسے ملو جیسے تقدیر تم سے مل رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ بس تقدیر کو امبریس کر لو, جیسے وہ آ رہی ہے, جو کچھ لے کے آ رہی تقدیر بس اس کو ویسے ایکسیپٹ کر لو. تقدیر سے لڑ کے تم ہار جاؤ گے, تقدیر سے لڑ کے ہار جاؤ گے. تقدیر ہمیشہ جیتتی ہے صاحب, اٹل ہے صاحب, وہ آپ کچھ بھی کر لیں, وہ لکھ دیے آپ. وَهُوَ أَحْرَىٰ أَن يُفَرِّقَ قَلْبَكَ. اب اللہ والے تھے نا, انہوں نے کہا کہ میاں یہ کر لو, سنیے صاحب, تقدیر جیسے تم سے مل رہی ہے ویسے ملو. اس سے کیا ہوگا ظفر بھائی, یہ بہت اہم بات, اس سے یہ ہوگا تو تمہارا دل ہمیشہ خوش رہے گا, ہمیشہ خوش رہے گا, زیادہ غم نہیں ہوگا, ہمیشہ خوش رہو گے. اور دنیا اس وقت خوشی کے چکر میں پریشان ہو رہی ہے, بس خوشی کیسے ملے اس چکر میں پریشان ہے. جو ملتی جاتی ہے وہ بھی کم پڑتی ہے, تو جو مل گئی وہ بھی کم پڑ گئی. وہ صاحب ایک شاد عظیم آبادی کا شعر ہے صاحب, کہتے ہے تو اس نے ایک دوسرے مذہب میں, لیکن اس پہ کہتے ہیں کہ دور سے سن کے آئے تھے تیرے میخانے کو ہم, دور سے سن کے آئے تھے تیرے میخانے کو ہم, بس ترستے ہی چلے گئے ایک پیمانے کو ہم. بس ترستے ہی چلے گئے ایک پیمانے کو ہم. تو ہمارا بھی یہی ہے صاحب, جو شکایت ہوتی ہے صاحب, بس ترستے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ایک پیمانہ میں اور مل جاتا صاحب. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ والے تھے, انہیں بشر ابن باشر سے کہا, انہیں بشار نے کہا کہ میاں دیکھیں جیسے تقدیر آپ نے ملے ویسے ملیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو دل ہے وہ ہمیشہ خوش رہے گا. پھر فرمایا کہ پھر دل جو ہے وہ فارغ بھی رہے گا, دل آپ کا بالکل فارغ رہے گا اچھے کاموں کے لیے.
کیونکہ اس میں پھر وَيُقَلِّلُ حَمَّكَ، اور پھر کیا ہوگا، دنیا کے جو غم ہے وہ بھی بہت کم ہونے ملیں گے آپ کو، کیونکہ جو آپ کو غم ملا آپ نے اس کو اڑا دیا کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اللہ نے یہی تقدیر میں لکھا تھا، بس ٹھیک ہے چھوڑیے. وَإِيَّاكَ أَن تَسْخُطَ ذَلِكَ، کہنے لگے دیکھو یہ اللہ والے فرما رہے ہیں کہ خبردار، تقدیر سے لڑو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے. تقدیر سے لڑنا نہیں، شکوہ مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں اتنا ہی کیوں لکھا تھا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون والی بات ہے کہ بس ہم تو سب اللہ ہی کے ہیں، وہ غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. تو بس یہ تو چند روزہ دنیا مل گیا تو کیا، نہیں ملی تو کیا. سب جلدی سے پھر سے وہ آیت یاد کر لیجیے بہترین سورہ حدید کی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے صاحب، اس آیت نے بڑا کام دیا ہم کو، ہمارے سخت کہ وہ صاحب یہ کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا، کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ تم غم مت کرنا جو تم سے چھوٹ گیا، ہاں، اور جو مل گیا وَلَا تَفْرَحُوا، اس پہ بہت زیادہ خوش بھی مت ہونا. مطلب یہ سب ملنا، یہ جس کو کہتے ہیں سود و زیاں جو ہے، ملنا اور نہ ملنا، یہ سب بس عارضی ہے. مل گیا تو اچھا، جن کو مل گیا تو انہوں نے کیا کر لیا، وہ زمین پر لیٹے ہوئے. ہاں ہاں، آپ دیکھیے وہیں پہ تو اتنا تو، اور اچھا جن کو نہیں ملا بھائی تو وہ حسرت اگر لے کے چلے گئے تو انہوں نے دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی. اس لیے صاحب جو مل گیا الحمدللہ، جو نہیں ملا تو الحمدللہ اللہ کو ہی منظور تھا. تو اس کے لیے فرما رہے اچھا، تو اس کے بعد وَإِيَّاكَ أَن تَسْخَطَ ذَلِكَ، کہنے کہ خبردار کبھی تقدیر کی وجہ سے ناراض مت ہونا اللہ تعالیٰ سے. فَيَحِلُّ بِكَ السَّخْطُ وَأَنْتَ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ وَلَا تَشْعُرُ بِهِ، کہ اگر تم تقدیر کی وجہ سے تم ناراض ہو رہے تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر پھر اللہ کا غضب آئے گا، اللہ تعالیٰ پھر تم کو ناراض ہوگا. وَأَنْتَ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ، اور تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کس قدر تم سے ناراض ہے، کہ تم اللہ پر سوال کر رہے ہو، اللہ بھی آپ نے ہماری تقدیر ایسے کیوں لکھی. پھر فرمانے فَيُلْقِيكَ مَعَ الَّذِينَ سَخِطَ، کہنے پھر تمہارا نام انہی لوگوں کی فہرست میں شمار میں لکھ دیا جائے گا جو کہ جن پہ سخط اللہ علیہم، جن پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی ہے. سنیے آپ، دیکھیے اللہ والے بھی ابو العباس عطائیہ تھے، تبع تابعین تھے شاید. دیکھیے کیا پیاری بات انہوں نے کہا کہ الفرح فی تدبیر اللہ لنا، کہنا خوشی تو اس میں محسوس ہوتی ہے، خوشی تو اس میں حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ جب ہمارے تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. جب اللہ پلان کرتا ہے نا تو اس میں خوشی ہوتی ہے صاحب، کیونکہ اللہ کی پلاننگ ہمیشہ پاس ہوتی ہے. اور کہتے ہیں وَشَقَا كُلَّهُ فِي تَدْبِيرِنَا، اور جب ہم لوگ اپنے لیے تدبیر کرتے ہیں نا کہ ہم یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے، کہنے لیں کہ بس شقاوت بدبختی اسی میں ہوتی ہے. کیونکہ ہم جو کرتے ہیں نا وہ ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ آدمی پلان نہ کرے، آدمی کو پلاننگ تو کرنی چاہیے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی پلاننگ پہ یقین مت کرے. پلاننگ کرے، یقین اللہ کی پلاننگ پہ ہو. جیسے آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں تو آپ پلان کر کے جا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، جوتے پہنیں گے، گاڑی کریں گے، پھر ہم گھر جائیں گے، ناشتہ، یہ آپ کی پلاننگ ہے ابھی، رائٹ. لیکن یہ پلاننگ میں یقین نہ ہو کہ ہم گھر پہنچیں گے، اس کا یقین نہ ہو. ہاں مفتی تقی نے صاحب کی میں تقریر سنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ہر چیز پہ دعا کرو، اگر آپ کو گھر جانا ہے دعا کرنا ہے، آپ دعا کر لیں. اب میں جا رہا تھا تو ارے بھائی ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے. کیا پتا نعوذ باللہ راستے میں کچھ ہو جائے، ہم وہیں پر ڈھیر ہو جائیں. بھئی ایک ہارٹ اٹیک ہوا، آدمی ختم. میں بتا تو تدبیر پہ یقین، تدبیر ضرور کریں. اب آپ بیٹھے ہیں مسجد میں کہ فرشتے اٹھا کے ہم کو گھر لے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. تدبیر کرنا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تدبیر پر یقین نہ ہو.
کوشش کریں اور یقین ہو، اور پھر یہ کہنے جو سرور اور مسرت اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا وہ تبھی ہوتی ہے جب ہم اللہ کی تدبیر پر یقین کرتے ہیں. یہ زبردست بات ہے. آج ویسٹرن ورلڈ جو ہے، خاص ہم ایسٹرن ورلڈ بھی، اب تو پوری دنیا کا ایک ہی منظر نامہ ہو گیا، ہم لوگ بھی ویسے ہی ہو گئے کہ وہ یہاں کیا تھا، صرف پلاننگ پر یقین تھا، توکل نہیں تھا. اچھا ہمارے ایسٹرن کلچر میں ایک یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے تدبیر ہی چھوڑ دی، وہ بھی غلط ہے. تدبیر کریں، یقین نہ کریں. یقین اللہ تعالیٰ پر کریں. اس سلسلے میں صاحب کافی ہیں، میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. پورا صفحہ انہوں نے بزرگوں کے اقوال پر کیا ہے کہ بڑے زبردست اقوال ہیں، لیکن ایک جگہ لکھتے ہیں، اب کہ من ترک تدبیر عاش فی راحت، جس نے اپنی تدبیر پر یقین کرنا چھوڑ دیا وہ بہت راحت میں ہے. اپنی تدبیر پہ یقین مت کریے، تدبیر کریے لیکن یقین مت کریے کہ جو آپ نے کہا وہ ہوگا ہی ایسا. وہ صاحب وہ ایک اور شاعر نے کہتے ہیں کہ یہ تدبیر کہتے ہیں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، ظفر بھائی، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں بس دو ایک. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں بس دو ایک. اے اہل زمانو قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم. اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صاحب تدبیر کریے، آپ تدبیر پر یقین نہ کریں. اگر آپ اپنی تدبیر پر یقین نہیں کریں گے تو یہ فرمانے کہ اما تم بہت ہی راحت میں رہو گے. سنیے ایک اور سن لی صاحب کیا کہتے ہیں، لا سنیے اپنا شفیق بھائی، لا تجد السلام حتی تکون فی التدبیر کاہل القبور. کیا زبردست بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ صاحب تم اپنی تدبیر میں، سنیے تم اپنی تدبیر میں کبھی سلامتی نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم اہل قبور میں شامل ہو جاؤ گے. کہتے ہیں تم چاہے جتنی تدبیریں کر لو، جو تم تدبیر کر رہے ہو نا، جب تک تم مر نہیں جاؤ گے تم کو سلامتی نہیں ملے گی. کیا زبردست بات کہی انہوں نے. مطلب تدبیر کرو، رائٹ، لیکن تدبیر پہ یقین مت کرو. یہ جو مر گئے نا یہ بھی بہت تدبیریں کرتے تھے. نہ مرنے کی بڑی تدبیریں انہوں نے کی، سمجھا. لیکن کیا ہوا، اللہ کی تدبیر کام آ گئی. اینما تکونوا یدرککم الموت آ گیا. تو کوئی کہنے یہ جو اہل قبور پڑے سو رہے ہیں نا، یہ بھی تمہاری طرح بڑی تدبیریں کرتے تھے، بڑی پلاننگ تھی ان کی. ان میں سے مرنا کوئی نہیں چاہتا تھا. ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں اور صاحب مر گئے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کریں خوب تدبیریں، یقین نہ کریں. یقین ومکروا کیا ہے، ومکروا وقد مکروا مکرهم عند اللہ مکرهم ان کان مکرهم لتزول من الجبال. اللہ نے فرمایا ومکروا کیا واللہ خیر الماکرین. اصل ماکری مطلب پلاننگ ہے، اللہ ہی پلان کرتا، وہی امپلیمنٹ ہوتی صاحب. تو اس لیے ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں پلان کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے، لیکن یقین نہیں ہوگا. یقین اللہ پہ ہوگا، یقین تقدیر پہ ہوگا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا صاحب. بس صاحب اتنا ہی کریے. انشاءاللہ اگلے ویک اب سے 3 رہ گئے، انشاءاللہ پھر یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا. چلے سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کی توفیق، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھائی اور بہنیں جو ہیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ اور بھی جو لوگ مریض ہیں مختلف امراض کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما. اللہ ہم سب کو بھی سچا پکا مسلمان بنا. جو گناہ ہو گئے ہیں معاف فرما. اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں جو ہے ہم سب کو جو ہے دین پھیلانے والا بنا. اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما،
ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہم سب کے بچوں کو، اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت اور ایمان عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ جب خاتمہ ہو تو سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔